بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تعمیل 42 نمبر سبق ہے وتدخل ما الکافہ۔ ما کافہ جب داخل ہوتا ہے ان سب پر، ہاں ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ حروف مشبہ بالفعل کی طرف، حروف مشبہ بالفعل کی طرف کہ حروف مشبہ بالفعل پر جب ما کافہ داخل ہوتا ہے، ما کافہ اس ما کو کہا جاتا ہے جو حروف مشبہ بالفعل کو عمل سے روکتا ہے۔ مثلا انما، ان کے بعد ما آ جائے تو، اور اس کے بعد مثلا انما زید قائم، تو انما یہ ایک ساتھ ہم لکھ دیتے کہ انما، تو ابھی یہ ان جو ہے یہ کوئی عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ما کافہ اس نے روکا کس کو؟ ان کو عمل سے، یعنی اس کو نصب دینے سے اور اس کو رفع دینے سے روک دیا، منع کر دیا، تو اس وجہ سے اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ ما کافہ علی جمیعہا یعنی ان، کأن، لكن، لیت، لعل، ان میں سے کسی پر بھی داخل ہو جائے تو ان کو عمل سے روکے گا، یہ عمل نہیں کریں گے، پھر یہ حروف جو ہے یہ عمل نہیں کریں گے۔ تو وتدخل مع الکافہ علی جمیعہا یعنی حروف مشبہ بالفعل فتکفها، تو ان حروف مشبہ بالفعل کو منع کرے گا، عن العمل عمل سے روکے گا۔ کقولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے انما الہکم الہ واحد، یہ ایک مثال ہے انما کی، اور یہ انما کی مثال ہے اور یہ انما کی مثال ہے۔ اس کے ابھی ہم ترکیب کریں گے۔ تدخل یہ فعل ہے اور فعل میں فعل مضارع ہے اور صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ما یہ موصوف ہے، الکافہ اس کے لیے صفت ہے، اور موصوف اور صفت دونوں مل کر یہ فاعل ہے استدخل فعل کے لیے، اور علی یہ جار ہے، حرف جر ہے، حرف جر، جمیع مضاف ہے، اور ہا ضمیر یہ مضاف الیہ، اور ضمیر مجرور متصل ہے اور متصل بالاسم ہے، متصل بالاسم ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ یہ بن گئے مجرور اس حرف جر کے لیے، مجرور، یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہے، استدخل فعل کے متعلق، تو اس کے لیے متعلق بن گیا۔ اور جب متعلق لفظوں میں موجود ہو، اس کے لیے محذوف نہ نکالنا پڑے، تو اس جار مجرور کو ہم کہیں گے ظرف لغو۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فتکفها یہ فا جو ہے یہ فصیحیہ ہے، تکف فعل ہے، کفہ یکف سے، اس کا معنی ہے روکنا، منع کرنا، اور اس میں یہ ضمیر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟
حروف مشبہ بالفعل کی طرف نہیں، اس میں یہ ضمیر ہے جو راجع ہے، یہ ضمیر جو راجع ہے ما الکافہ کی طرف، اور ہا جو ہے یہ راجع ہے کس کی طرف؟ یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرف راجع ہے۔ تو یہ ما الکافہ روکے گا ان حروف مشبہ بالفعل کو عن العمل، عمل سے، عن حرف جر ہے، العمل مجرور ہے، جار اور مجرور یہ مل کر یہ متعلق ہے تکف فعل کی، اس کی تکف فعل کی، تو یہ بن گیا ظرف، یہ جار مجرور بن گیا ظرف لغو۔ یہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ کاف حرف جر ہے، قول مضاف ہے، اور یہی ضمیر جو راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف الیہ۔ اگرچہ یہ ضمیر غائب کی ہے لیکن معنی یہ حاضر ہے، مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں قول ہیں۔ اور انما، ان حرف حرف مشبہ بالفعل ما کافہ ہے، ما کافہ، ان اور ما کافہ یہ دونوں مل کر یہ حرف حصر ہے۔ الہکم مضاف اور کم مضاف الیہ، ضمیر مجرور متصل، مبتدا، الہ موصوف اور واحد صفت، موصوف صفت یہ خبر، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، انما حرف حصر، اس لیے کہ یہ اس میں بھی ان حروف مشبہ بالفعل کا ما کافہ ہے، دونوں مل کر حرف حصر ہے، اور زید مبتدا اور منطلق خبر، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، اور یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ مل کر، معطوف علیہ مل کر یہ مقولہ اور قول یہ دونوں مل کر یہ مجرور کاف حرف جر کے لیے، جار اور مجرور یہ دونوں ظرف لغو، ظرف مستقر، جار مجرور یہ دونوں ظرف مستقر ہے، اس کے لیے ہم نکالیں گے ثابتن، تو ثابتن صیغہ، ثابتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق، یہ ظرف مستقر کیا بن رہا ہے؟ متعلق بن رہے ہیں، اور متعلق یہ ثابتن ہم نے اس کے لیے متعلق نکال دیا، متعلق اور متعلق دونوں مل کر یہ خبر مبتدا محذوف کے لیے، اور مبتدا محذوف کن مثالہ
مثالہ مضاف مضاف الیہ مبتدا اور یہ اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ ہے شرح میں تعمیل کا 42واں سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔